ہمارے ملک کا معاشی نظام سود پر استوار ہے. پوری معیشت میں سود رچا بسا ہے. ایک آدمی پورا رزق حلال اپنے تئیں کماتا ہے اور بڑی اچھی نوکری اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے، لیکن جس خزانے سے تنخواہ پاتا ہے وہ تو سود پر استوار ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ اچھا، ایک آدمی مولوی صاحب چندے پہ چل رہے ہیں، میں آپ کوئی بھی ہم تو کوئی نوکری نہیں کرتے، اور یا کوئی کہے میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، لیکن جو بھی وہ خرید و فروخت کرتا ہے، مطلب یہ میں نے کپڑے پہنے کسی فیکٹری میں بنے، اس فیکٹری والے نے جو ہے نا وہ قرض لیا تھا بینک سے، اور اس نے اپنی کاسٹ کے اندر جو سود پے کیا وہ بھی شامل کر دیا. الٹیمیٹلی وہ میں نے پے کیا یا نہیں وہ سود؟ ٹھیک ہے، تو وہ گرد تو سب کے منہ میں آ رہی ہیں. اب اس پر اگر میں مطمئن رہوں، یہی کپڑے پہن کے نفل پڑھ کے سمجھوں میں بخشا گیا، تو یہ تو میں راضی رہا اس سود خوری کے اوپر. اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ کم از کم میں اس کے خلاف جدوجہد کروں، کوشش کروں، اس نظام کو بدلنے کی کوشش کروں. اور یہ سب کر کے بھی شاید کے ساتھ ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری اس معذرت کو، اس سٹرگل کو معذرت کے طور پر قبول کر کے میرے لیے اسے کفارہ بنا دے اور میرے لیے آسانی کا سامان کر دے. ایک ایسے معاشرے میں رہتے، معذرتاً الی ربکم کا ایک تصور جو دیا ہے نا قرآن مجید میں، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، تو اس درجے میں یہ آ جاتی ہے. اور ایک بندہ وہ کوشش بھی نہیں کرتا، پھر بھی کہتا ہے چونکہ میں نے 10 حج کر لیے ہیں، 15 نمازیں پڑھ لی ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا ہے، اتنے یتیموں کا فقیروں کا بندوبست کر دیا ہے، اس لیے میں بخشا جاؤں گا. اور نظام اور معاشرے اس کا حصہ ہے جہاں پہ غیر اللہ کا دین نافذ ہے. تو بھائی یہ دھوکہ ہے جو آدمی کھا رہا ہے. اب وہ دھوکہ اسے شیطان دے رہا ہے یا شیطان کے اعلیٰ دے رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن یہ ہے دھوکہ. یہ قرآنی تصور سے ہٹ کر بات ہے. یہ ہے وہ اصل نیریٹو، یہ ہے وہ اصل استدلال جس پر یہ پورا موقف کھڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کو ہم جیسے 4 بنیادی اصطلاحات سے بیان کر لیں، اس کو فرائض دینی کے جامع تصور سے بیان کر لیں، اسے توحید عملی کے عنوان کے تحت بیان کر لیں، اسے آپ وہ جو سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ شورا کی جو ایک تدریج سے مضمون اٹھتا ہے، اور عبادت سے چل کے فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین سے لے کر ان اقیم الدین تک چلا جاتا ہے. بیچ میں وہ دعوت کا بھی آ جاتا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سورہ حامیم السجدہ میں. تو یہ توحید کے عملی تقاضے ہیں جو ان 4 صورتوں میں بیان ہوئے ہیں. آپ اس طرح سے بیان کر لیں. تو یہ ہے کہ جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں ہماری دینی فکر، یہ ہماری دینی فکر ہے کہ ہمارا عبادت کا تصور یہ ہے، ہمارا دین کا تصور یہ ہے، ہمارا رب کا تصور یہ ہے، ہمارا الہ کا تصور یہ ہے، ہمارے فرائض دینی کا جامع تصور یہ ہے، ہمارا توحید کا عملی تصور یہ ہے کہ یہ کریں گے تو آپ موحد واقعی کہلانے کے اللہ آپ کو قرار دے. یہ ایسے خود دعویٰ کرنے والی شے ہے بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ وما کان من المشرکین. تو یہ تو ہو گیا جی ایک وہ سطح جسے ہم نے کہا کہ یہ ہمارا دینی فکر ہے. اب اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی دوسری شے ہے جس کو میں نے خاص طور پہ پچھلے دنوں نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا عمرانی فکر کیا ہے. یہ تو دینی فکر ہو گیا، تو ہمارا عمرانی فکر کیا ہے. یہ اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس شے کو ہم اقامت دین کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک معاشی، ایک سیاسی، ایک سماجی نظام ہے. جب تک وہ قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک دین کی اقامت نہیں ہوتی. تو ہم اس کی جد و جہد کر رہے ہیں. اچھا، ایک قائم ہوا تھا اس معاشرے میں جو قبائلی معاشرہ تھا، ایک قائم کرنا ہے آج کے معاشرے میں جسے آپ ایک جدید معاشرہ کہتے ہیں. اور اس میں ایک بات سمجھ لیں، یہ جسے آج ہم ریاست کہتے ہیں اور جسے آج سے 1400 سال پہلے ریاست کہتے تھے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی آپ ایک اس طرح دیکھ لیں، چلو ایک تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. یہ ہندوستان ہے، ایک ملک ہے، اس میں کتنی ریاستیں تھیں؟ کشمیر بھی ریاست ہے، جوناگڑھ بھی ریاست ہے، حیدرآباد بھی ریاست ہے، وہ سرنگا پٹم بھی ریاست تھی، ٹھیک ہے، باولپور بھی ریاست، پتہ نہیں سینکڑوں ریاستیں تھیں اس کے اندر. اور اسی معنی میں ہم کہتے ہیں مدینہ ریاست تھی. آج جسے ہم ریاست کہتے ہیں یہ ایک بالکل دوسری شے ہے. اور یہ جو دوسری شے ہے اس کو سمجھ لیں، اس کو تو اب ڈیفائن کیا گیا نا.
جس میں ایک علاقہ معین علاقہ آبادی وہ آبادی منظم ہو. اس منظم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی اپنی حکومت ہو اور اسے ایک جسے کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ یعنی کوئی بیرونی خود مختاری, اس کو کوئی بیرونی مداخلت یا کسی کا دباؤ یا کسی کی چھتری تلے وہ زندہ نہ ہو بلکہ اسے داخلی خود مختاری حاصل ہو. یہ 4 شرطیں جو پوری کرے تو اسے ہم ریاست کہتے ہیں.